السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم ریحانۃ العصر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں چند باتیں سماعت کریں گے، سنیں گے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی پیدائش 1 اپریل 1953 عیسوی کو جھنگ یعنی پنجاب، پاکستان میں ہوئی۔ ان کے ابا بچوں کو لوجہ اللہ ناظرۂ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک، صالح اور عبادت گزار تھے۔ روزانہ تہجد کے بعد 3 سے 5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا۔ تہجد کے نوافل تو ادا کرتے ہی تھے، علاوہ ازیں اس کے علاوہ 3 یا 5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان بھی نیک صالح خاتون تھی۔ چنانچہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری عمر جب 3 سال کی تھی اور امی جان کے ساتھ ایک بستر پر سو جاتا تھا تو رات کے آخری پہر میں امی جان کو بستر پر موجود نہ پا کر اٹھ بیٹھتا۔ دیکھتا تھا کہ وہ سرہانے کی طرف مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ میں انتظار کرتا کہ نماز کب ختم ہوگی۔ امی جان نماز کے بعد دامن پھیلا کر اونچی آواز سے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ میں نے اپنی زندگی میں تہجد کے وقت جس قدر اپنی امی جان کو روتے دیکھا ہے اور کسی کو روتے نہیں دیکھا، اور بہت سی مرتبہ امی جان میرا نام لے کر دعائیں کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی، اور پھر اس کے بعد میں بستر پر جا کر سو جاتا۔ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا، اور حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو دربار نبوت سے بھی یہ اشارہ ملا کہ ہمیں تمہارا قرآن بہت پسند ہے۔ اس کے بعد تو آپ نے اور زیادہ پابندی اور اہتمام بڑھا دیا۔ محدث عصر حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا درس قرآن سنتے تو عش عش کر اٹھتے اور فرماتے، اس دور میں اگر کسی نے قرآن کو سمجھا ہے تو حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نے سمجھا ہے۔ اور مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن اور رات برابر ہیں۔ ان کے مریدین بہت سی مرتبہ انہیں آرام کے لیے کہتے تو وہ فرماتے تھے کہ اب تو یہ تھکاوٹیں قبر میں ہی جا کر اتریں گی۔ قربان جائیے اللہ والوں پر کہ جو اپنی جانیں کھلا کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، اور اپنے آرام کو دین کے نفع کی خاطر قربان کرنا ان کی زندگی کا دستور اور اصول بن جاتا ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ پر بڑا مان تھا۔ ایک مرتبہ سالانہ اجتماع کے موقع پر بھرے مجمع میں فرمایا، تم سب میرے مرید ہو اور ذوالفقار میری مراد ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مرشد عالم فرماتے تھے کہ ذوالفقار، آپ کا فیض وہاں تک پہنچے گا جہاں میں نہ پہنچ سکا، اور واقعی بزرگوں کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے۔ قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، آج کیا مشرق اور کیا مغرب، اللہ رب العزت نے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو 50 سے بھی زیادہ ممالک میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سفرنامہ برما میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میں سفر کرتے کرتے
ناروے کی اس جگہ پر پہنچا جس کو اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندلس کے آخری کنارے پر پہنچ کر اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا تھا اور فرمایا تھا، اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس پانی سے اس طرف بھی آپ کی کوئی مخلوق آباد ہے تو میں وہاں تک بھی آپ کا نام پہنچا دیتا۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میں بھی اس پانی میں اتر گیا اور میں نے وہاں اذان دی اور یہی بات کہی، میں نے کہ اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس پانی کے اس پار بھی آپ کی کوئی مخلوق آباد ہے تو میں وہاں بھی آپ کا نام پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ایک مرتبہ بڑے فرزند حافظ حبیب اللہ صاحب نے حضرت سے دریافت کیا کہ ابو جی، کچھ لوگ جمعہ کے دن چھٹی کرتے ہیں تو کوئی اتوار کو چھٹی کرتا ہے، آپ کی چھٹی کب ہوگی؟ تو حضرت نے جواباً فرمایا کہ میری تو ایک ہی دن چھٹی ہوگی اور وہ پکی پکی چھٹی ہو جائے گی۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ دین کی نسبت سے جہاں بھی تشریف لے گئے وہاں کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں عوام الناس کا بھی آپ کی طرف رجوع ہوا اور علماء اور طلباء کا بھی۔ جہاں کفر کے ماحول میں شراب کے نشے میں چور اور زنا کے عادی نوجوانوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنی زندگیوں کو تقوی اور طہارت سے مزین کیا، وہیں مدارس میں پڑھانے والے علماء نے بھی اس تعلق کی برکت سے اپنے علم پر عمل اور اخلاص کی دولت کو حاصل کیا۔ بلا شبہ یہ شعر حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ پر من وعن صادق آتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔